مسلسل دیکھ رہا ہوں، لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ مضارع کا صیغہ ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں، بار بار دیکھ رہا ہوں. کیا خواب دیکھ رہا ہوں؟ انی اسباہو کا، میں تیری قربانی کر رہا ہوں. یہ میں مسلسل متواتر خواب دیکھ رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، نبی ہیں، نبی ہیں. آپ جانتے تھے کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. میں بیٹا خواب دیکھ رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، باپ بھی سمجھ رہا ہے کہ قربانی کا حکم آیا ہے، بیٹا بھی سمجھتا ہے کہ قربانی کا حکم ہے. میری قربانی کا حکم، اسماعیل علیہ السلام جانتے ہیں، سمجھتے ہیں میری قربانی کا حکم آیا. قرآن میرے سامنے پڑا ہے. یہ نہیں کہا کہ ابا جان رب سے عرض کریں نا، رب سے عرض کریں تو فدیہ شدیہ دے دیتے ہیں، یا اللہ سے دعا مانگے کچھ عرض کریں میری قربانی ٹل جائے. نہیں کہا. کہا تو کیا کہا؟ باپ پوچھتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری قربانی کا. فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ تم بھی اپنی رائے بتاؤ نا، تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ خلیل اللہ ہے، یہ ذبیح اللہ ہے. اگر وہ جانتے ہیں کہ مجھے بیٹے کی قربانی کا حکم آیا ہے، بیٹا بھی جانتا ہے کہ رب نے میری قربانی مانگی ہے میرے باپ خلیل اللہ سے. ادھر حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں بیٹا تیری کیا مرضی ہے، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں میں تیرا بیاہ کرنے لگا تیرے نانکیاں کا، کی صلاح ہے تیری؟ وہ کہے گا ابا جی کو سوچنے کا موقع دیتے ہو نا. بیٹی سے کہیں گے بیٹی تیرا میں دادیاں اور نکاح کرنے لگا نانکیاں والا، تیری کی رضا ہے؟ وہ کہے گی ابا جی کو صلاح مشورہ دے ٹائم دیتے ہو نا. جو میں نہ مان مشورہ کرا گی، سہیلیاں نہ مشورہ کرا گی. یہاں حضرت ابراہیم نے جب کہا بڑا مزہ ہے اس میں، کہا فانظر ماذا ترى، بیٹا تیری قربانی کر رہا ہوں، مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو بھی اپنی مرضی بتانا، تیری کیا رائے ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم یہ آیت مقدسہ میرے پیش نظر ہے. ادھر باپ نے پوچھا، اسی لمحے بیٹا بولا. یہ نہیں کہا سوچنے کا موقع تو دیں. ہاں یہ ہے پیغمبر کی شان، یہ ہے ذبیح اللہ. باپ رائے پوچھتا ہے، بیٹا کہتا ہے یا ابتی فعل، یا ابتی فعل ما تؤمر. ابا جان جس کام کا مسلسل آپ خواب دیکھ رہے ہیں، جس کام کا مسلسل حکم دیا جا رہا ہے، وہ کام کر دیں. جس کام کرنے کا حکم رب نے دیا ہے آپ کو کام کر گزرے. کیجیے میری قربانی. اگر آپ مجھے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو پیاری ابا جان میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. کیجیے میری قربانی، کیجیے میری قربانی. میری قربانی رب نے مانگی ہے تو مجھے قربان کر دیجیے. باپ کا بڑا خیال تھا. 100 سال کی عمر میں باپ ہے، بوڑھا باپ، اس لیے پیغمبر کی شان میں راضی ہوتی. والد کے بڑھاپے کا خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں میری قربانی کریں. صاحب کیا کہتے ہیں؟ صاحب کیا کہتے ہیں؟ سنیے قرآن. کہتے ہیں ابا جی فکر نہ کریں، میری قربانی فکر نہ کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ستجدنی ابھی آپ دیکھ
اللہ نے چاہا ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے ابھی ابھی من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ میں صبر کروں گا اپنی قربانی میں۔ اور جب تیاری ہوگی نا، قربانی کرنے لگے نا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جان میری 2-3 چھوٹی چھوٹی درخواستیں، جب میری قربانی کریں تو مجھے سیدھا لٹا کر کے زبانی کریں، کہ یوں چھری نہیں چلانا، الٹا لٹائیں، پیڑ زمین کے ساتھ لگا ہو، ماتھا بھی زمین کے ساتھ ٹکا ہو، پیچھے سے چھری چلے۔ پہلی تو میری یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، عرض ہے۔ پر میں بیٹا وہ کیوں؟ ابا جان ایسے کہ سیدھا لٹائیں گے، آپ میرا چہرہ جب دیکھیں گے تو شفقت بدری جب جوش مارے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی سے ہاتھ رک جائے۔ اور دوسری میری گزارش ہے کہ میرے ہاتھ کی رسی سے باندھ لیں، پاؤں کی رسی سے باندھ لیں۔ بیٹا وہ کیوں؟ بار بار پاؤں باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے بجان جب میری قربانی ہوگی نا، خون بہے گا، بے خبری میں ہاتھ پاؤں مارے تو خون کے چھینٹے کہیں آپ کے لباس پہ نہ پڑ جائے، یہ ادبی میں میرا نام نہ۔ 2 درخواستیں ہو گئی۔ ایک تیسری میری التجا ہے کہ جب میری قربانی کرنے لگے، چھری چلانے لگے نا، تو اپنے چہرے پہ ذرا نقاب ڈالیں، کپڑا ڈال دینا۔ بیٹا وہ کیوں؟ ابا جان اس لیے کہ آخر بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کی قربانی دیکھیں گے، منظر دیکھا نہیں جائے گا، نقاب ڈال دیجیے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے۔ تینوں باتوں پر عمل کیا، ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر اسماعیل جنباغ میدان منع میں، مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، ہلچل مچ گئی آسمانوں میں۔ فرشتوں نے کہا بے نیاز رب یہ کیا ہونے لگا ہے، کیا ہونے لگا؟ آپ بیٹے کو ذبح کر رہا، ہلچل مچی نا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کو دیکھ کے کہا بے نیاز رب تو نے مانگی ہے قربانی، بڑھاپے کی اس عمر میں بیٹے کی قربانی لے، میں بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دینا۔ اور یہ دعا مانگ کر جب چھری چلائی نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، چہرے پہ چونکہ کپڑا تھا، خون کا ایک فوارہ نکلا، خون کا فوارہ نکلا، اور جس ہاتھ میں چھری تھی نا سارا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ دل ہی دل میں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے اسماعیل کی قربانی ہو گئی، قربانی ہو گئی، دل میں شکر ادا۔ جب قربانی دیکھنے کے لیے کہ کیسی ہوئی ہے قربانی، چہرے پہ کپڑا ہٹایا نہ جاؤ، تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا وہاں ایک دمبا ذبح ہوا تھا۔ اسماعیل کہاں گیا؟ میں نے لٹایا تو اسماعیل کو تھا، یہاں دمبا میڈا ذبح ہوا پڑا، میرا اسماعیل کہاں گیا؟ تفسیروں میں لکھا ہے یوں کر کے دیکھا نا، سامنے کھڑے حضرت اسماعیل زمین اللہ مسکرا رہے بھائی انہیں لٹایا تھا، کیسے لٹایا تھا؟ قرآن سے پوچھو کیسے لٹایا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھے کے بل، پیشانی کے بل۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو منانے ماتھے کے بل، پیشانی کے بل لٹا دیا ہے۔ فلما اسلما، باپ بھی اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا رہا، بیٹا بھی اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا۔ اسلام کا معنی ہے گردن جھکانا اللہ کے احکام کا۔ سورہ بقرہ پڑھیے نا، سورہ بقرہ میں اس قال ربہ اسلم، جب اللہ نے ابراہیم سے کہا نا گردن جھکاؤ میرے حکم کے سامنے، بس ابراہیم نے کہا کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنی گردن جھکا دی اللہ کے حکم کے سامنے۔
اب بے نیاز، یہ ہے قربانی کی اصل روح جو قرآن کی اس آیت میں بیان کی گئی. فلما اسلم، باپ نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی ہے، بیٹے نے بھی جھکا دی ہے. وہ ذبح کر رہے ہیں، یہ ذبح ہو رہے ہیں. اسماعیل کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں. دمبا ذبح ہوا پڑا. کبھی دمبے کو دیکھتے ہیں، کبھی بیٹے اسماعیل کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. 3 مرتبہ دیکھ کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں بے نیاز رب یہ کیا ہے؟ میں نے تو قربانی کی تھی اسماعیل کی. دمبا ذبح ہوا پڑا. قرآن فرماتا ہے فنادیناہ، ہم نے کہا ابراہیم حیران نہ ہو، تو کبھی بیٹے کو دیکھتا ہے کبھی دمبے کو دیکھتا ہے. حیران نہ ہو. فنادیناہ، اے ابراہیم، اے ابراہیم بس کر، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنے خواب کو حقیقت میں بدل دیا. تو نے خواب سچا نہ دکھایا. اور دیکھا نا کہ اسماعیل مسکرا رہے ہیں، دمبا ذبح پڑے ذبح ہو پڑا ہے. رب نے کیا جواب دیا؟ اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو ہمارا حکم ماننے والے ہیں، نیکوکار ہیں، ہم اسی طرح ان کو جزا دیتے ہیں. ابراہیم جیسے تجھے جزا دی ہے، تیرے اسماعیل کو بچا لیا ہے، دمبا جنت میں سے بھیجا ہے. کہاں سے آیا تھا؟ اس منڈی سے آیا تھا. تفسیریں پڑھی، اب تفسیر میں لکھا ہے جنت سے آیا تھا. جنت سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں آیا تھا؟ جنت سے کیوں آیا تھا؟ اگلی آیت میں آگے بتا. جنت سے کیوں بھیجا اور بھیجنے والا رب کیوں بھیجا؟ فرمایا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کا بدلہ بھیجا ہے، اسماعیل کا فدیہ بھیجا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنت میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ فدیہ ہے اسماعیل زمین. فدیناہ بذبح عظیم، یہ ذبح عظیم. یہ مینڈا جو ہے جنت سے اس لیے آیا ہے کہ اسماعیل کا فدیہ ہے. ان کے بدلے میں ہم نے بھیجا ہے مینڈا. اسماعیل کو بچایا ہے، مینڈے کی قربانی جنت سے بھیج کر کروائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اے ابراہیم تو قربانی کرنے پہ تیار ہو گیا. ہم نے تو تھا آزمایا، ہم نے تو آزمائش امتحان، اور تو اتنا پورا اتر کے دکھا رہا ہے، چوری بھی چلا رہا ہے، بیٹا بھی گردن رکھ کے میرے حکم کے سامنے لیٹ گیا ہے. ہمیں یہ ادا بڑی پسند آ گئی، اس لیے ہم نے ننھے اسماعیل کا فدیہ جنت میں سے بھیجا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم یہ جو تم نے کام کیا ہے قربانی والا، ہم نے جو کام کیا ہے، فدیہ دیا ہے، بدلہ دیا ہے، مینڈا جنت سے بھیجا ہے، یہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. یہ آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے نا، قیامت تک نسل در نسل، اس میں ہم نے آپ کی یادگار بنا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. قیامت تک نسل در نسل تیری صدا پر عمل ہوتا رہے گا، اسی طرح قربانی ہوتی رہے گی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ کریم نے فرمایا سلام علی ابراہیم. سبحان اللہ. سلام علی ابراہیم، سلام ہو میرے ابراہیم پر، سلامتی ہو میرے ابراہیم پر. ہر آزمائش میں پورا اترا، کڑی آخری آزمائش و امتحان ہے، اس میں بھی میرے خلیل نے پورا اتر کے دکھا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلام علی ابراہیم. سبحان اللہ. کذالک نجزی المحسنین. یہ آیت دوبارہ آ گئی. پہلی آیت میں اِنَّ کذالک نجزی المحسنین، یہاں ہے کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم ہم جو ہمارا حکم ماننے والے ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، ہمارے احکام کے سامنے گردن جھکاتے ہیں، محسنین ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جس
دیا ہے، اسماعیل کو بچایا ہے، بدلے میں فدیے میں جنت سے میدہ بھیجا ہے. ہم اسی طرح جزا کیا کرتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ قدرت ہے، یہ دستور قدرت ہے. ہم نے تجھے تیری اس نیت اور اخلاص کی جزا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. یہ میرا ابراہیم جو ہے نا، یہ اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہے. من عبادنا انہو من عبادنا، بلا شبہ یہ ابراہیم ہمارے ان بندوں میں سے ہے المؤمنین، جو اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں. یہ 11 آیات کا درس مکمل ہو. اب جہاں سے میں نے حدیث شریف پڑھ کے درس شروع کیا تھا، میں ذرا واپس آتا ہوں تاکہ اس حدیث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. پوچھا حضور قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم کی سنت ہے لیکن ہمارے لیے اس میں کیا حاضر ہے؟ ہمیں کیا فائدہ ہوگا یہ قربانیاں کرنے کا؟ ہمارے لیے اس میں کیا؟ وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا ہے فائدہ و نفع؟ ہمیں کیا اجر ملے گا ان قربانیوں کا؟ حضور نے کہا لکل شعرۃ من الصوف حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. قربانی کے ہر جانور کے ہر بال کے بدلے میں جتنے بال ہوں گے قربانی کے جانور اتنی نیکیاں ملیں گی. قربان جائیں. صحابہ نے اگلا سوال، حضور وہ جانور جن کے جسم پر بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے، ان کا کیا حکم؟ حضور نے فرمایا لکل شعرۃ من الصوف حسنہ، جن کے جسم پر اون ہوتی ہے نا، اون کی ہر تار کے بدلے میں حسنہ ملے گا. حسنہ دیکھیے، بعض عرفاء اور ائمہ مفسرین نے فرمایا حسنہ کہتے ہیں 10 نیکیاں. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو حسنہ لے کے آیا اللہ تعالیٰ اس جیسی 10 حسنہ عطا فرمائے. اب تک قرآنی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں دے، اون کی ہر تار کے بدلے میں دے. اچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ حضور کی حدیث غور سے سن لینا. فرمایا قربانی، جب قربانی کرنے والا قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے نا، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. قربانی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا قربانی کی جاتی ہے، خون کا قطرہ ابھی زمین سے ٹچ نہیں کرتا، اس سے پہلے پہلے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. قربانی کا گوشت آدمی خود کھاتا ہے، رشتہ داروں کو کھلاتا ہے، دوستوں کو، فقراء مساکین یتیمہ بیوہ عورتوں کو، گلی محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو تقسیم کرتے ہیں. لیکن قرآن میں اللہ کریم نے قربانی کی حکمت اور اصل روح بیان کی ہے، وہ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانی کے جانور کے گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے. گوشت تو آپ کھا گئے، گلی محلے والوں کو دے دیا، انہوں نے کھا لیا، کال مدرسے والے لے گئے، تنظیموں والے جماعتوں والے لے گئے، خون گلی میں نالی میں بہہ گیا. فرمایا ہاں گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، خون نہیں پہنچتا. تو یا اللہ پھر کیا پہنچتا ہے؟ قربانی تو تیرے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی، میری نماز تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے.
یا اللہ قربانی تو تیرے لیے کی تھی. جواب پتہ کیا آیا؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. ہاں پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. کیا پہنچے؟ گوشت نہیں پہنچتا, خون نہیں پہنچتا, اس کو ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو تم ضرورت مندوں کو دے رہے. آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ حاجت مند ہے. اس نے حضرت ابراہیم کی ادا پر عمل کرایا ہے. قیامت تک سنت ابراہیم. آپ اتوار کو اخبار پڑھیں, جو بھی اخبار پڑھیں گے نا, کوئی بھی اخبار لیں گے, اس کے اوپر لکھا ہوگا آج فرزندان توحید سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے جانور ذبح کریں گے. اصل مقصود ہے سنت ابراہیمی پر عمل کرنا. حج کیا ہے؟ حج اداؤں پر عمل کرنے کا نام ہے. دینی شخصیتوں کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت ہاجرہ. زمزم یہ کیا ہے اس کی حقیقت؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے چشمہ جاری ہوا. یہ ان کی ایڑیوں کا تبرک ہے. صفا مروہ کی سعی جو طواف زیارت میں واجب ہے, صفا مروہ کی سعی یہ سنت ہے حضرت ہاجرہ. شیطان کی رمی کرنا, رمی جمرات, شیطانوں کو کنکر مارنا, یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم کی. قربانی سنت ہے حضرت ابراہیم کی. آپ نے فرمایا سنت و ابی کو ابراہیم. قرآن نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. حضرت ابراہیم کی ادا پہ عمل کیا جا رہا ہے. کرو جانور جیسے اسماعیل کی قربانی کرنے کے لیے آئے تھے نا, ہم نے فدیہ دیا تھا, مینڈا آیا تھا جنت سے. یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے, قیامت تک پھیلاؤ. سال گزر گئے, قربانی جاری ہے, عبدالآباد تک جاری رہے گی, اور جب تک ذی الحج کی 10 تاریخ آیا کرے گی مسلمان جانور ذبح کرتے رہیں گے. سنت ابراہیمی پر عمل ہوتا ہے. اور میں گوشت نہیں پہنچتے ہوئے یا پھر کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. جب چوری چلائی تھی نا, وہ جو تمہارے اندر سے آواز آئی تھی اللہ تیرے دیے ہوئے مال میں تیری رضا کے لیے تیرے خلیل کی ادا پر عمل کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ نیک نیتی سے قربانی کرو, بے نیازی سے قبول فرمانا, وہ تیرے دل کی کیفیت اور تقویٰ وہ ہماری بارگاہ میں پہنچتا ہے. نہ گوشت پہنچتی ہے نہ خون پہنچتا ہے. کتنا وقت لگتا ہے یہ تقویٰ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. قرآن کی آیت کہہ رہے ہیں نیت, قربانی کی نیت آپ کر لی نا, جانور جب خریدا نیت اسی وقت ہو گئی. اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے منٹ لیتی ہے, کتنا وقت لیتی ہے. حدیث نے بتا دیا کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ بعد میں گرتا ہے, اس سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اخلاص پہنچتا ہے, تقویٰ پہنچتا ہے, قربانی قبول ہو جاتی ہے. معلوم یہ ہوا یہ دل کی کیفیت و تقویٰ اور اخلاص اللہ کو بڑا پسند ہے. اسی لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا قل اے میرے محبوب فرما دیجیے ان صلاتی بلا شبہ میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا و مماتی, میرا اس دنیا میں ظاہری حیات میں رہنا, میرا اس دنیا کو چھوڑ کر عالم باقی کی طرف چلے جانا, للہ رب العالمین, اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. قربانی اللہ کے لیے ہے لیکن ادا کس کی ہے؟ حضرت حج اور قربانی. حج بھی اللہ کے لیے ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیت, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت, اللہ کے لیے حج فرض کیا گیا ہے لوگوں پر. قربانی اللہ کے لیے, حج اللہ کے لیے. لیکن سعودآباد والوں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کن کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام ہے؟ یہ تو اللہ کے محبوبوں کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے, ان کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام قربانی ہے. جنہیں بڑی فکر رہتی ہے نا غیر اللہ کی رٹ لگاتے ہیں,
میں بھی ان سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، صفا مروا پہ دوڑ رہے ہو، اللہ تو دوڑنے سے پاک ہے، آپ دوڑنے سے کہتے ہو آج اللہ کے لیے تو دوڑ کیوں رہے ہو؟ وہ تو دوڑنے سے پاک ہے، چلنے سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کے سوا کوئی جواب نہیں۔ یہ دوڑا اس لیے جا رہا ہے کہ حضرت حاجرہ دوڑی تھی، اللہ کو دوڑنا پسند آ گیا تھا، اور ان اپنی محبوبہ کی ادا کو، اللہ تبارک محبوب بندی کی ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسب حج بنا دیا۔ شیطان کو کنکر مارے، تو یہ کنکر حضرت ابراہیم نے مارے تھے۔ حج قبول نہیں ہوتا، رمی کرنی پڑتی ہے، صفا مروا کی صحیح کرنی پڑتی ہے، طواف کعبہ کیا جاتا ہے، حجر اسود کے بوسے لیے جاتا ہے، میدان عرفات میں وقوف کیا جاتا ہے، مشعر حرام مزدلفہ میں قیام کیا جاتا ہے، وقوف عرفات کیا جاتا ہے۔ یہ سارے مناسک حج جو ہیں تین شخصیتوں کے گرد گھومتے ہیں۔ یہاں یہ بات مت بھولیے، قربانی مناسک حج میں شامل ہے، قربانی مناسک حج میں شامل ہے، لہذا تین مقبولان بارگاہ کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے، قربانی ہے، ایک حضرت ابراہیم، ایک حضرت حاجرہ، ایک حضرت اسماعیل۔ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کی اثر روح اور فلسفہ اور حکمت سمجھنے کی اللہ توفیق دے، اور جو حضرات قربانی کر رہے ہیں